سورة النساء آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس ایک جان سے زوجہا، اس کا جوڑا، وبث منہما، اور پھیلا دیے ان دونوں سے، رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ اللہ، تساءلون بہ، کہ تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، بہ، اس کے نام پر، والارحام، اور رشتہ کاٹنے سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، علیکم، تمہارے اوپر، رقیبہ، نگران یا نگہبان۔ اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں۔ چونکہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ نساء لفظ اس سورت کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، رجالا کثیرا ونساء۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو شروع کے سالوں میں یہ سورۃ النساء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ سورۃ النساء کا پچھلی سورت سورہ آل عمران کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آخری آیت کے اندر فرمایا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اس سورت کے ابتداء میں اللہ نے فرمایا، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ تو پچھلی سورت کا اختتام جن الفاظ کے ساتھ ہوا ہے، اس سورت کی ابتدا انہی الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کی، اور وہ الفاظ کیا ہیں کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا، اتقوا اللہ، اور یہاں پر بھی فرمایا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ تو اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ یہ ربط ہے۔ پھر سورۃ النساء کی یہ آیت، یعنی پہلی آیت، ایسی آیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے تو 4 آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 1 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، نمبر 2 سورۃ النساء کی یہی پہلی آیت، اور نمبر 3 اور 4 سورہ احزاب کی 70 اور 71 نمبر آیت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 آیات نکاح کے خطبہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، اس کے اندر ایک آیت یہی آیت تھی، یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 1۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، اے تمام دنیا کے لوگو۔ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات خطاب یا ایہا الذین آمنوا سے اللہ رب العزت کرتے ہیں، اور بعض اوقات یا ایہا الذین کفروا سے اللہ رب العزت خطاب فرماتے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ رب العزت خطاب یا ایہا الناس سے کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت خطاب یا ایھا الناس سے کرتے ہیں تو اس کے اندر تمام دنیا کے لوگ آ گئے،
چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں، پھر یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، سارے یا ایھا الناس سے آ گئے۔ پھر چاہے وہ مشرق کے رہنے والے ہیں یا مغرب کے رہنے والے ہیں یا شمال یا جنوب، جس رنگت کے ہیں جس زبان کے ہیں، سارے یا ایھا الناس کے اندر آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے بعینہ اسی طرح یہاں پر بھی خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے تمام دنیا کے رہنے والے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ تقوی کیسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کو کرو، اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا اس سے رک جاؤ، اس کو نہ کرو۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور دل کے اندر یہ احساس ہو کہ دنیا کے اندر میں جو بھی کام کر رہا ہوں، آخرت کے اندر مجھے ہر فعل اور عمل کا جو دنیا کے اندر میں نے کیا ہے اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے میں پیش ہوں گا، پھر دنیا کے اندر جو کچھ بھی میں نے کیا ہے، ایک ایک قول اور ایک ایک فعل کا حساب میں نے اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ تو یہ تقوی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ آگے فرمایا، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ جو بھی زبان بولتے ہیں، چاہے وہ جس رنگت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ دنیا کے اندر جو پہلا انسان تھا وہ پہلا نبی بھی تھا، اس کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ باقی دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ تو یہاں پر من نفس واحدہ، ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ وخلق منہا، اور پیدا کیا منہا، اس ایک جان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، زوجہا، اس کا جوڑا یعنی حوا علیہ السلام، جو اس کی بیوی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی پیدائش یہ پسلی سے ہوئی ہے، اور پسلی کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ آپ لوگ ٹیڑھا پن کے ہوتے ہوئے عورتوں سے نفع حاصل کرو، آپ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جب آپ ان کو سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے تو ان کو آپ توڑ دو گے، اور عورتوں کو توڑ دینا یعنی ان کو طلاق دینا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلی عورت یعنی حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، زوجہا، اس کا جوڑا یعنی اس کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے ان دونوں سے یعنی آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے بہت سارے مرد اور عورتیں، یعنی دنیا کے اندر جتنے اربوں انسان گزر گئے اور اربوں انسان موجود ہیں اور اربوں انسان آئیں گے، سارے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آگے فرمایا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ دوبارہ اللہ نے فرمایا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ الذی تساءلون، وہ اللہ کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے نام پر۔ یعنی ایک انسان کا جب کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے یا کوئی کام پھنس جائے یا کوئی اس کو پیسے نہ دے رہا ہو تو انسان جو ہے اللہ کا واسطہ دے کر اس سے پیسے مانگتا ہے یا اس سے کہتا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے یہ میرا کام کر دو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ یعنی جب آپ کا کام پھنس جائے یا جب کسی سے آپ نے اپنا کام نکلوانا ہو تو پھر تو اللہ کا واسطہ دیتے ہو، اور ویسے آپ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرو۔ واسطے تو بہت آپ اللہ کے دیتے ہو ایک دوسرے کو، اور اپنے کام نکلواتے ہو، تو اس اللہ سے ڈرو بھی۔
آگے فرمائے والارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنے میں اللہ سے ڈرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم نہ کرو، قطع رحمی نہ کرو، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رشتہ دار کون ہیں؟ ماں باپ بھی رشتہ دار ہیں، بچے بھی رشتہ دار ہیں، اور جو عزیز و اقارب سارے رشتہ دار ہیں، ان سب کے ساتھ آپ صلہ رحمی سے پیش آؤ، ان کے آپ کام آؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ حدیث شریف کے اندر آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق زیادہ ہو اور میری عمر دراز ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ لوگوں کو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، اور رات کے وقت اس وقت نماز ادا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب یہ کام تم میں سے کوئی ایک کرے تو وہ جو ہے اللہ رب العزت کی جنت میں داخل ہو جائے۔ تو سلام کو پھیلانا چاہیے، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ جب آدمی یہ کام کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ سل من قطعک، کہ صلہ رحمی کر اس شخص سے جو آپ کے ساتھ قطع رحمی کرے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اس شخص کو دے جو تجھ سے روکے، اور اس شخص کو معاف کر دے جو تیرے اوپر ظلم کرے۔ تو صلہ رحمی کا جو ہے ثواب وہ بہت زیادہ ہے جو احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ آپ جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو صحیح کرے ورنہ وہ خاموش رہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تمہارے اوپر نگران، یعنی اللہ رب العزت تمہارے ہر معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ جس طرح آج کل آپ دیکھو کہ ایک عمارت کے اندر کیمرہ لگا ہو تو وہاں پر بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، ہر انسان جو ہے اس کی نقل و حرکت وہ احتیاط کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ اپنا ہر کام جو ہے احتیاط کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی اس طرح انسان کو دیکھ رہا ہے، وہ انسان کے ہر معاملے سے باخبر ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر جو کام بھی کرے تو احتیاط کے ساتھ کرے، گناہوں سے بچے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دے دیا اس کو کرے، اور جن سے روک دیا اس سے رک جائے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر معاملے سے باخبر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیکم رقیبا، ہے تمہارے اوپر نگران، وما علینا الا البلاغ۔